اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 40 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شانواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شانواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کی تلاوت کی گئی۔ اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اگر تم ان کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو ان کا کچھ نقصان نہیں، کیونکہ اللہ ان کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب ان کو کافر لوگوں نے ایسے وقت مکہ سے نکالا تھا جب وہ دو آدمیوں میں سے دوسرے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، چنانچہ اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کے ایسے لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور کافر لوگوں کا بول نیچا کر دکھایا، اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے، اور اللہ اقتدار کا مالک ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے حضرت ابوبکر صدیق غار کے ساتھی ہیں، عنوان ہے، اگر تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد تائید چھوڑ دو تو میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں آپ اس کا ناصر و معید کافی ہوں اور حافظ ہوں۔ یاد کر لو ہجرت والے سال جب کہ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل اور قید کرنے کے لیے بہانے نکالنے کی کوشش کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سچے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تنہا مکہ مکرمہ سے نکل گئے۔ کون اس کا مددگار تھا؟ 3 دن مارے خوف کے اس ڈر سے غار میں گزارے کہ ڈھونڈنے والے بھی مایوس ہو کر واپس چلے گئے، تو یہاں سے نکل کر مدینہ منورہ کا راستہ لیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمحہ با لمحہ گھبرا رہے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق بن ابو قحافہ نے حضور علیہ السلام سے غار میں کہا، اگر ان کافروں میں سے کسی نے اپنے قدموں کو دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان 2 کو کیا سمجھتا ہے جن کا تیسرا خود اللہ تعالیٰ ہے؟ غرض اس موقع پر بھی رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ مراد اس سے یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی۔
ابن عباس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر بھی یہی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو مطمئن اور پرسکون تھے، لیکن اس خاص حال میں تسکین کا اثر نو بھیجنا کچھ اس کے خلاف نہیں، اس لیے ان کے ساتھ فرمایا اپنے غائبانہ لشکر اتار کر اس کی مدد فرمائی، یعنی بذریعہ فرشتوں کے اللہ نے کلمہ کفر دبا دیا اور اپنے کلمے کا بول بالا کیا، شرک کو پست کیا، توحید کو اونچا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی بہادری کے لیے، دوسرا حمیت قومی کے لیے، تیسرا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لڑ رہا ہے، تو ان میں سے اللہ کی راہ میں مجاہد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کلمہ اللہ کو بلند کرنے والے جس کی نیت ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کی راہ کا مجاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر غالب ہے، جس کی مدد کرنا چاہتا ہے اس کی مدد کر دیتا ہے اور سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کے ارادے کو کوئی نہیں ٹال سکتا، جو اس کے سامنے لب ہلا سکے، آنکھ کو بھی پلک جھپک سکے۔ اس کے سب قول و افعال حکمت اور مصلحت، بھلائی اور خوبی سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔